نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیج نمبر 12 سے لغو باتیں جنت میں داخلے سے رکاوٹ ہیں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لغو بیکار بات کوئی بری بات تو نہیں نا، بس ٹھیک ہے بے مقصد ہے لیکن بری تو نہیں۔ لیکن کچھ باتیں ہمارے دائیں طرف لکھی جاتی ہیں، دائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے، کچھ بائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے، کچھ خیر کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ شر کی باتیں ہوتی ہیں، اور کچھ نہ خیر کی نہ شر کی، تو وہ خیر میں نہیں لکھی جاتی، پھر یعنی وہ آپ کی حسنات میں نہیں لکھی جائے گی۔ تو جو چیز آپ کی حسنات میں نہ لکھی جائے وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ بات کس حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ ان کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد کعبا فسأل عنہ فقالوا مريض فخرج يمشي حتى أتاه فلما دخل عليه قال ابشر يا كعب فقالت امه هنيئا لك الجنة يا كعب فقال من هذه المتألية على الله قال هي أمي يا رسول الله فقال وما يدريك يا أم كعب لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه۔ سیدنا کعب بن عجرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کو گم پایا، یعنی اپنے صحابی کو مجلس میں نہیں دیکھا، تو ان کے بارے میں سوال کیا۔ صحابہ نے کہا وہ بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے عیادت کے لیے، ان کا حال پوچھنے کے لیے۔ جب آپ ان کے ہاں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اے کعب خوش ہو جاؤ۔ ان کی ماں نے کہا اے کعب تمہیں جنت مبارک ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خوش ہونے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اپنے گمان سے کام لے کر ایک ہاتھ آگے جنت کی خوشخبری دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ پر قسم چڑھانے والی عورت کون ہے؟ کعب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا اے ام کعب تجھے کیا معلوم، شاید کعب نے بے مقصد بات کہی ہو یا ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو۔ تو اس حدیث سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا خیال رکھا کرتے تھے کہ کون حاضر ہے، کون غائب ہے، کون کہاں ہے، ان کے بارے میں خبر لیتے رہتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ عیادت کرنا نیکی کے بہت بڑے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی مثال سے یہ بات ثابت کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ بیماری کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر خوشخبری دی۔ ہم تکلیف کے موقع پر کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ عام طور پر افسوس کا لفظ بولتے ہیں یا نیگیٹو ورڈز استعمال کرتے ہیں، جس سے جو بیمار یا پریشان یا مصیبت میں شخص ہوتا ہے وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ اے کعب خوش ہو جاؤ۔ تو بیماری میں خوشخبری کس چیز کی ہو سکتی آپ کے خیال میں؟ کہ انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی والدہ نے سمجھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، تو فوراً ہی کہتی ہیں کعب جنت مبارک، تمہیں جنت مبارک۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روکتے کہ یہ اللہ پہ قسم چڑھانے والی عورت کون ہے، یہ کس نے کہا کہ تم جنت میں جا رہے ہو؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی انسان کو نہیں معلوم کہ اس کا آخری ٹھکانہ یا کسی کا بھی آخری ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تو جنت میں کسی کو بھی بھیجنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے۔ ہمارے کلچر میں بھی ایک روایتی سا جملہ پایا جاتا ہے، فلاں میرا بھائی مرحوم جنتی۔ مرنے والوں کو صرف جنتی جنتی کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں، تو یہ کلام درست نہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کون جنت میں ہے اور کون نہیں۔ کوئی خاص ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اس کا انجام اللہ ہی کو پتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس نیت سے سجدے میں پڑا ہوا ہے۔
کوئی دن رات بھی ذکر پہ مشغول رہے تو ہم دیکھ کے تو حسن ظن رکھیں گے کہ اچھا نیک انسان ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا اس کی اصلیت کیا ہے. تو اس لیے کسی کو بھی جنت میں پہنچنے سے پہلے جنتی کہنے کا حق کسی انسان کو نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض ہوئے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. کعب نے کہا اللہ کے رسول میری ماں ہے. آپ نے فرمایا اے ام کعب تمہیں کیا معلوم شاید کعب نے بے مقصد بات کہی ہو. قال ما لا یعنیہ. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ بے مقصد باتیں جنت میں جانے سے رکاوٹ ہو سکتی ہیں. فضول اور لغو باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. او منع ما لا یغنیہ، یا اس نے اس چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو. یعنی کوئی چیز کسی کی ضرورت تھی لیکن اس نے اس کو نہیں دی، اپنے ہی پاس رکھی حالانکہ خود کعب کو اس کی ضرورت نہیں تھی. یعنی دینے سے کعب کے مال میں یا کعب کی ملکیت میں کچھ خاص کمی نہ آتی، اس سے کوئی بہت بڑی غنا نہیں آتی. تو اس نے وہ روک دی، نہیں دی. بعض اوقات ہمارے پاس ایکسٹرا فالتو چیزیں ہوتی ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے اس کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن ہم ان کو خرچ نہیں کرتے. جیسے گھر کی چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسے معاملات میں بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ صرف ہر چیز اپنے لیے ہی اچھی ہونے کی ہرس نہ رکھے انسان، بلکہ جو خود پسند کرے اسے دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. اس بات کا خیال رکھے کہ دوسرے شدید محتاج نہ ہوں. تو بنیادی طور پر یہ حدیث یہاں اس لیے لائی گئی ہے کہ لغو جو ہے یہ جنت میں داخلے سے رکاوٹ ہو سکتا ہے، تو اس سے احتیاط کی ضرورت ہے. زبان آگ میں لے جانے کا باعث. عن ابی ہریرہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن خلق. اور پوچھا گیا لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جہنم میں لے جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ. ان دونوں کی بے احتیاطی، یعنی کھانے میں پرہیز نہ کرنا یا پھر بولنے میں احتیاط نہ برتنا، اور دوسری طرف اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا. زبان سے اذیت دینا جہنم کو واجب کرنے والا عمل ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رجل یا رسول اللہ ان فلانۃ یذکر من کثرۃ صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها قال هي في النار. قال یا رسول اللہ فإن فلانۃ یذکر من قلۃ صیامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في الجنة. آپ لوگوں نے عربی میں حدیث پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ اس کتاب کو یا ان احادیث کو جب آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں تو میں اردو ترجمہ نہیں سنائے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی سنائے. اس سے بات زیادہ اثر بھی کرتی ہے، خود پر بھی اور سننے والے پر بھی، اور اس کا زیادہ بہتر مفہوم سمجھ میں آتا ہے. جو ڈیپتھ عربی کے الفاظ میں ہے وہ بعض اوقات اردو میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اب آج آپ کی کلاس تو ختم ہو رہی ہے، لیکن علم حاصل کرنے کا اور علم کو پختہ کرنے کا عمل نہیں رکنا چاہیے. تو جس طرح پچھلے دنوں میں شام میں جا کر آپ دہرائی کرتے رہے، آج شام بھی واپس جا کر اپنی ان احادیث کو بلند آواز میں عربی میں دہرائیے. اگر ساری آج نہ پڑھ سکیں تو کچھ کل، کچھ پرسوں، کچھ ترسوں. آپ یہ بھی معمول بنا سکتے ہیں کہ ہر روز جیسے صبح قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کتاب کو کچھ دن تک اپنے ساتھ رکھیں اور ہر روز 2-3 حدیثیں بلند آواز میں، جیسے آپ قرآن کی تلاوت بلند آواز میں کرتے ہیں اسی طرح حدیثوں کو بھی لاؤڈلی پڑھیں. تو اس سے یہ کہ آپ کے منہ بولے گا، آپ کے کان سنیں گے اور آپ کے دل پر اس کا اثر ہوگا، اور ان چیزوں کے ریمائنڈر بھی ہوتا رہے گا. ورنہ اب 4 دن تو خوب ریمائنڈر ہوا اور 5ویں دن سب کچھ بند ہو گیا اور پھر ہم اسی دنیا میں لوٹ گئے، تو یہ فائدے کی بات نہیں. ہماری عادتیں جو سالوں میں پختہ ہو چکی ہیں وہ 4 دنوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہمیں سیلف ہیلپ کے تحت، خود اپنی مدد آپ کے تحت اس علم کو بار بار دہرانا ہے، کیونکہ بار بار ایسے کورسز یا ایسی مجلسیں یا ایسے لیکچرز نہیں ہوتے کہ کوئی ہمیں یاد کرائے، ہمیں خود کو خود یاد کرانا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ
کہ جو صحیح احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے اس کو خود دہرائیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ان کو دہرا سکتے ہیں, اپنے بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پڑھیں اور آپ سنیں اور پھر آپس میں ڈسکس کریں. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور یہ چیزیں جو ہمارے ساتھ لگ چکی ہیں انشاءاللہ ان سے نجات بھی ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, فلاں عورت کثرت سے نماز, روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے, لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے, دوسروں کو اذیت دیتی. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. پھر اس نے کہا, یا رسول اللہ, فلاں عورت نماز, روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے, یعنی بہت زیادہ عبادت گزار, پرہیزگار نہیں, اور صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی, لیکن اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو نہیں ستاتی. آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے. عبادت کا زیادہ ہونا لیکن زبان کا اذیت دینا اس عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. اس کے برعکس عبادت کا بس فرض کی حد تک, ضروری حد تک ہونا, لیکن اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا, یہ انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کی جو ایک لیونگ اگزامپل تھی, ان کے ساتھ آپ نے بات کو بہت اچھی طرح ہمیں سمجھا دیا. اب ہم سب کو اپنے لیے اپنی راہ اختیار کرنی کہ ہم کس عورت کے پیروکار ہیں یا کس سے ریزمبل کرتے ہیں. باتوں کی وجہ سے عذاب. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اشتکا سعد بن عبادۃ شکوى له فأتاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعوده فبكى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم بكوا فقال لا تسمعون ان اللہ لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحم وان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے, بیمار ہو گئے. انصار کے لیڈر تھے نا سعد بن عبادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے تو ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے ان کی بیماری کو دیکھ کر. لوگوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے. پھر آپ نے فرمایا کہ سنو, بے شک اللہ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر عذاب نہیں دے گا اور نہ دل کے غم پر, لیکن وہ اس کی وجہ سے عذاب دے گا. آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا, اور اسی کی وجہ سے رحمت کرے گا, اور میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر نوحہ اور ماتم کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. یہ بات بعض اوقات لوگوں کو سمجھنا مشکل ہوتی ہے کہ اب میت کا کیا قصور, رونے والے پیچھے رو رہے ہیں اور میت تو بیچ میں شامل نہیں ہے. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ میت اگر یہ خواہش رکھتی ہو, جیسے کچھ علاقوں کا کلچر ہوتا ہے نا, اور وہ اس میں فخر کرتے ہیں, ایک دوسرے پر بڑائی جتاتے ہیں کہ کس کے مرنے پر کتنے تھے رونے والے, اور بعض اوقات پروفیشنل رونے والے ہوتے ہیں. تو اس کلچر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے چیخ پکار کریں, بول بول کر روئیں, تو پھر میت کو اس کا عذاب ہوتا ہے. لیکن اگر میت بری ذمہ ہو, آپ لوگوں نے وصیت نامہ کا کاغذ دیکھا ہے, اگر وہ سب اپنے پیچھے وصیت کر کے چلے جائیں کہ ہمارے مرنے پر کوئی نوحہ بیان نہ کیا جائے, تو انشاءاللہ آپ اس سے بری ذمہ ہے. پھر اگر کوئی گھر والے کچھ کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار خود ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر انسان خود کہہ دے کہ میں یہ نہیں چاہتا, تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے سزا نہیں ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ دل کا غم نیچرل سی بات ہے, کوئی جدا ہو تو تکلیف ہوتی ہے, اسی طرح آنکھیں آنسو بھی بہاتی, لیکن منہ سے لفظ نہیں نکالنا چاہیے. روتے ہوئے منہ سے کچھ بولنا نہیں چاہیے. خاموشی سے رونے میں کوئی حرج نہیں, لیکن بولنا اور بیان کرنا اور باتیں بناتے بڑھاتے چلے جانا یہ درست نہیں. قبر کا عذاب. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا نمشي مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه, اس کو درست کر لیجیے, حتى رعد كم قميصه فقلنا ما لك يا رسول الله فقال اما تسمعون ما اسمع
فقلنا وما ذاك یا نبی اللہ قال هذان رجلان يعذبان ذال پہ زبر يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين قلنا فيما ذاك قال كان احدهما لا يستتر من البول وكان الاخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، پس 2 قبروں پر ہمارا گزر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہونے لگا، بدلنے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستینیں کانپنے لگی، یعنی آپ کے اوپر ایک طرح سے خوف ستاری ہو گیا اور آپ کا جسم کانپنے لگا، اور قمیص کا جو بازو ہے، بازو کا کپڑا بھی ہلنے لگ گیا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ فرمایا کیا تم وہ نہیں سن رہے جو میں سن رہا ہوں؟ اما تسمعون ما اسمع. ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ دونوں آدمی اپنے قبروں میں ہلکے سے گناہ کی وجہ سے سخت عذاب دیے جا رہے ہیں، ہلکے گناہ سے سخت عذاب دیے جا رہے ہیں. ہم نے عرض کیا یہ کس گناہ کا عذاب ہے؟ فرمایا ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، یعنی اس کے کپڑوں کو لگ جاتے، جسم کو لگ جاتے، ان کو دھوتا نہیں تھا، اور دوسرا لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا تھا اور ان میں چغل خوری کرتا تھا، یعنی خاص طور پر چغلی کی عادت تھی اس کو، اس کی بات ادھر سے اٹھائی ادھر پہنچائی. ہر انسان میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، عیب ہوتے ہیں، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں، کامل صرف اللہ کی ذات ہے. اور فرشتے ایسے ہیں کہ جن کو برا کرنے کی طاقت ہی نہیں دی گئی، وہ صرف اچھا ہی کرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون. لیکن جن و انس جو ہیں ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو اچھا کرے چاہے تو برا کرے. تو ہمارے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اور ہم کمزور بھی ہیں. خلق الانسان ضعیفا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے بعض اوقات بے سوچے سمجھے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ جب کسی کی غلطی دیکھیں تو سوچیں مجھ میں بھی تو غلطی ہے. پھر بعض اوقات لوگوں کے آپس کے تعلقات کچھ اچھے نہیں ہوتے، اس صورت میں تو اور بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر نہ پہنچائی جائے، کیونکہ اس سے تعلقات کے مزید بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایک بہن یا ایک امی نے دوسری بہن کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو وہ بات وہیں دفن کر دی جائے، اٹھا کے دوسری بہن تک نہ لے جائی جائے جس کے خلاف بات ہوئی ہے. کیونکہ بعض اوقات ماں کو کسی ایک بچے سے شکایت ہوتی ہے تو دوسرے بچے سے بات کرتی. اب کیا ہے، جس بچے نے سنی وہ جا کے دڑ سے جس کے بارے میں شکایت اس کو بتا دے، یہی چغلی ہے. اور جب اس کو جا کے بتائے گا تو کیا ہوگا، اس کے اور ماں کے مزید تعلقات خراب ہوں گے. ایسی صورت میں ویسے سب کے بارے میں یا دوست کے بارے میں یا کوئی انسان کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہو جو کہ منفی قسم کے الفاظ ہوں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا جائے، وہ آگے نہ پہنچایا جائے. کیونکہ نمیمہ وہ چیز ہے جس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، چغل خوری وہ چیز ہے جس سے باہم فساد پھیلتا ہے، لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. اصل میں ہوتا ہے کہ جب کوئی بات ہم سنتے ہیں نا تو وہ بات ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے، جب ہم بے چین ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو ضرور بتا دے تاکہ ہمارا دل ہلکا ہو جائے. بعض اوقات کوئی ایسی نیت بھی نہیں ہوتی کہ وہ لڑیں آپس میں، لیکن اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے یا بعض اوقات دوسرے کی نظر میں اپنی امپورٹنس جتانے کے لیے کہ میں بہت عام ہوں، تمہیں میں بتا رہا ہوں، یا یہ کہ میرے پاس بڑی خاص خبریں ہیں تو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں. وہی تعظم والی کیفیت جو ہم نے پیچھے پڑی کہ سرسار اس وجہ سے بہت باتیں کرتا ہے، اور بہت باتیں کرنے کی وجہ سے بعض اوقات اس میں غلط سلط چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرنا چاہتا ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم فالتو قسم کی لغو باتیں یا چغل خوریاں اور اس طرح کی باتیں اگر ہم چھوڑ دیں تو ہمارا کتنا زیادہ وقت بچے، اور ہم عبادت کے لیے کتنا وقت نکل آئے، پروڈکٹیو کاموں کے لیے کتنا وقت نکل آئے. اگر ہم دیکھیں تو دن کا کتنا وقت ہمارا صرف باتوں میں، فون پر چیٹنگ، میسجنگ، ان چیزوں میں گزر جاتا ہے. اور اگر اس کا کانٹینٹ دیکھیں تو بعض اوقات تو اس میں کوئی خاص بات ہوتی بھی نہیں کہ جو ضروری کرنی چاہیے. یہاں تک اگر کوئی مزید کچھ ایڈ کرنا چاہے یا کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے. جی السلام علیکم. اس میں جو آپ نے بات بتائی تھی کہ یہ خود سے نہیں کہنا چاہیے کہ جہنمی ہے یا جنتی ہے انسان،
تو اگر کوئی دیکھے انسان کے وہ کوئی شرک کر رہا ہے تو اس کے بارے میں نہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. کسی کو کچھ نہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آج وہ شرک کر رہا ہے، کل وہ توبہ کر لے. اچھا، ایک اور کوشچن ہے کہ اگر وہ شہید ہے، مطلب کہ جیسے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا ہے تو اس کی وہاں پہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو وہ تو بغیر حساب کی جنت میں جائے گا نا، اس کو بھی نہیں کچھ. ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، ہمیں نہیں پتا وہ کس نیت کے ساتھ شہید ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں شہید جنت میں جاتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ فلاں پرٹیکولر بندہ جنت میں چلا گیا ہے یہ نہیں کہہ سکتے. جی السلام علیکم. تازہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو لیب میں کام کرتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنا پروڈکٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹس آپس میں باتوں میں لگے رہتے ہیں، ہم فرینڈس آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں. تو اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ وہ ایک ایسی عادت بن چکی ہوئی ہے کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ تو کام کر رہے ہیں، مائنڈ بھی اسی چیز میں ہے، لیکن منہ سے پھر بھی وہی لفظ باتیں، بے معنی فضول باتیں، کوئی نہ کوئی بات، ایک دوسرے کی بات ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. ایسا ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کر یہ کتاب آپس میں پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ سب کنٹرول ہو جائے گا. مجھے کسی نے کل بتایا، ہماری اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ کسی شہر میں ہاسپٹل میں تقریباً 25 کے قریب ڈاکٹرز ہیں، ان کی 8 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، وہ 7:30 بجے پہنچ جاتی ہیں، 7:30 سے 8 بجے تک ان کی تفسیر کی کلاس ہوتی، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، گھر کے کام بھی ہیں، جاب بھی ہے، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود قرآن پڑھنے کا اتنا شوق ہے کہ وہ اپنے وقت سے پہلے آدھا گھنٹہ آ کے یہ شروع کرتے ہیں. اگر 2 لوگ بھی شروع کر لیں گے، 3 بھی شروع کر لیں گے، اگر نہیں بہت بڑی باتیں تو صرف اس کتاب کی 1 یا 2 حدیثیں پڑھ کے آپس میں ڈسکس کر لیں تو انشاءاللہ ایسی چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. اور ایک چیز، اکثر پیشنٹس کا ہمیں پتا ہوتا ہے، ان کی بیماری کی نوعیت ہمیں پتا ہوتی ہے کہ یہ کب تک، مطلب کب ٹھیک ہوں گے، یا بہت لانگ ٹرم ان کی بیماری چلے گی، یا یہ سب کچھ. تو پھر بھی ہم ان کی تسلی کے لیے، کیونکہ اگر ہم پیشنٹس کو یہ کہہ دیں کہ یہ تو بہت لمبی بیماری چلے گی، ہم ان کی تسلی کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، یہ تو ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی تو ہمارا یہ کہنے کی بجائے کہ آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کوئی جلدی ہوگا کہ نہیں. بعض اوقات جس کے بارے میں ہم جلدی بھی سمجھتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے لمبا ہو جائے، اور جس کے بارے میں ہم لمبا سمجھتے ہیں وہ ہو سکتا ہے بہت جلدی ہو جائے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کہنا چاہیے، جلدی دیر نہیں اس میں سے نکال دیں. اور ایک کوشچن یہ تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت جلدی اپنا پیشنس لوز کر دیتی ہوں، مطلب پورا دن ٹرائی کروں گی کہ اس کام سے رکنا ہے، اس کام سے رکنا ہے، تو پھر جب کوئی ایسی بات ہو جائے گی جو بہت ہی ناگوار ہوگی، اس پہ جب میں ریئیکٹ کر دوں گی تو پھر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پورا دن میں نے جو عمل کیا ہے، جو میں نے صبر کیا ہے، جو میں نے خاموشی اختیار کی ہے، وہ میرے وہ سارے اعمال بھی ضائع ہو گئے. میرے دل میں یہ خیال آتا ہے. وہ تو آنا ہی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے. تو ہم جہاں نصیحتوں سے سیکھتے ہیں وہاں اپنی غلطیوں سے اس سے زیادہ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ غلطیاں ہمارے لیے اگر خیر کا باعث بن جائیں تو اس میں بھی خیر ہے. وہ کس طرح کہ ایک سچویشن پیش آئی، میں نے اس پہ ایسے ریئیکٹ کیا، نیکسٹ ٹائم اگر ایسی سچویشن پیش ہوگی تو مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. تو کرتے کرتے انشاءاللہ آپ کا یہ ڈیولپ ہو جائے گا. پھر اپنی غلطیوں سے سیکھیں. ٹھیک ہے، یعنی صرف ریگریٹ کرنا کافی نہیں ہوتا، اس سے مثبت نتائج بھی نکلنے چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر بن عبدالعزیز ان کی ایک غلطی نے ہی بنایا تھا. وہ اپنی اس غلطی پہ بہت رویا کرتے تھے اور بہت زیادہ اللہ کانشیس ہو گئے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے اگر اللہ قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ لے گا تو میں کیا جواب دوں گا، اور بہت رویا کرتے تھے اس پر. تو ہم نے پیچھے احادیث میں پڑھا نا کہ وب کی اللہ خطیئتک، اپنی خطاؤں پہ رو. یعنی صرف یہ سوچ لینا کافی نہیں، کیا فائدہ، سارے دن کے عمل برباد ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ہم وہی دوبارہ نئے سرے سے اگلا دن ایسا ہی شروع کر لیں. نہیں، جو غلطی ہوئی اس پر رویا جائے، معافی مانگی جائے، اصلاح کی کوشش کی جائے، انالائز کیا جائے کہ یہ کیوں ہوئی، نیکسٹ ٹائم مجھے اس سے کیسے بچنا ہے. ٹھیک ہے. استاذہ یہ جو ابھی حدیث پڑھی ہے، کہ کل بھی ہم نے اسی سے ریلیٹڈ حدیث پڑھی تھی نا کہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ کون جہنمی اور کون جنتی ہے، تو یہاں پہ میں تھوڑی کنفیوز ہو رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کہا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ہمارا ایک ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب سے خبریں دی جاتی تھی، آپ کہہ سکتے تھے، آپ بتا سکتے. کیا آپ نے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی ہے؟ دی ہے، دی ہے. عشرہ مبشرہ وغیرہ بہت سے صحابہ صحابیات کو دی ہے. آپ دے سکتے تھے، آپ کے پاس اتھارٹی تھی کہ نہیں تھی؟ نا، اللہ کی طرف سے تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا تھا تو آپ آگے پہنچاتے تھے. وما ينطق عن الهوى، اپنے دل سے باتیں نہیں کرتے تھے کہ جس کو چاہا جنتی کہہ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت کی خوشخبری دے سکتے ہیں تو اسی طرح جہنم کی وعید بھی سنا سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ اپنی طرف سے نہیں بتاتے تھے. حضرت خدیجہ کو جو جنت میں محال کی خوشخبری دی وہ کس نے لا کر دی تھی؟ ٹھیک ہے.
قرآن میں غزوہ احد کا واقعہ بھی ہے نا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرزنش فرما دی تھی کہ عذاب دینے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، تو وہاں سے بھی یہ معلوم ہو جائے. وعلیکم السلام. مجھے یہ کوشچن پوچھنا تھا کہ جس طرح بعض دفعہ ہمیں کسی کی بات بہت بری لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب ہم بار بار سوچتے رہتے ہیں، اوور تھنکنگ ہوتی جاتی ہے اور اس سے اور زیادہ ڈپریشن لگ جاتا ہے. اس کی بجائے اگر ہم لوگوں سے تھوڑی گاسپ میں مطلب کہ بزی ہو جائیں تو وہ ہمارا دھیان جو ان سے اس سے چینج ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی ہم مطلب کہ اس طرح گپ شپ وغیرہ نہیں کر سکتے، اس میں بھی ہمیں خاموش ہی رہنا چاہیے. خاموش نہیں رہنا چاہیے، کوئی اور اچھی بات کرنی چاہیے کہ جس سے آپ کا اتنا اسٹیمنا ڈیولپ ہو جائے کہ آئندہ ایسی باتیں آپ کو کم ڈسٹرب کریں. ٹھیک ہے، جب ہم گاسپ کرتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، وہ ہماری ہمدردیاں کرتے ہیں. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اور زیادہ پھر سینسیٹیو بننا شروع ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ٹائم کوئی بات اور زیادہ بری لگ جاتی ہے تو وہ ایک سائیکل چل پڑتا ہے، تو ہم کبھی بھی امپروو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یعنی جب کوئی چیز ڈسٹرب کرے تو یا تو ذکر سے مداوع کریں، یا کسی انسان سے کوئی اس کا حال پوچھ کے، کسی بیمار کا حال پوچھیں، کسی اچھے خیر کے کام میں لگیں، آپ فوراً بھول جائیں گے انشاءاللہ. اور ایک اور ان الحسنات یذہبن السیئات. جی، ایک اور بات پوچھنی تھی کہ جس طرح ہمارے کچھ کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں، جس طرح ماں باپ ہیں یا ہسبینڈ ہیں جو دور ہیں، تو ان سے مطلب رابطہ رکھنے کے لیے، ایک انڈرسٹینڈنگ رکھنے کے لیے آپ ان سے اگر فون پہ مطلب جس طرح لمبی بات کر لیتے ہیں تو کیا وہ بھی غلط ہے؟ لمبی بات غلط نہیں ہے، ایز لانگ ایز کانٹینٹ ٹھیک ہے. لمبی ہو یا چھوٹی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، بات درست ہونی چاہیے، اس میں فضول باتیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک، جزاک اللہ. بھیا آپ کے بارے میں کہ جو چیز غنی نہ کرتی ہو، دیکھنے میں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہماری کون سی چیز ایکسٹرا ہے اور کسی کو اس کی ضرورت ہے. اس کا مجھے کچھ دن پہلے اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوا. گھر میں وہ پینٹ شینٹ ہوئے ہیں تو کافی سامان باہر نکالا جو ایکسٹرا تھا. آپ یقین کریں کہ 1-2 گھنٹے میں جو ہیلپرز تھے، جو لوگ کام کرنے آئے ہوئے تھے، وہ اس کو ایسے لے کے جا رہے تھے اور مجھے اتنا ہوا کہ یہ چیزیں میرے پاس کتنی عرصے سے پڑی ہیں اور ان کی کتنی ضرورت تھی ان کو. بالکل. تو یہ اب پڑھ کے میرے ذہن میں وہی چیز آ رہی تھی کہ ہمیں اپنی ہم سب کو ایک اسکیڈول بنانا چاہیے، یا منتھلی یا اینول یا سمر ونٹر اسپرنگ، اپنی چیزوں کی کلیئرنس کرنا کہ جو چیزیں استعمال نہیں کر رہے وہ کسی کے کام آ جائیں، آگے دے دی جائیں. السلام علیکم. جیسے بات ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے موقع پر خوشخبری یا مطلب اچھے ورڈز استعمال کرنے چاہیے، تو ایسے ہمارے یہاں اگر کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سب کہتے ہیں افسوس کرنے کے لیے جانا ہے یا افسوس کرنے کے لیے آئے ہیں، تو تعزیت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. جی، افسوس کریں. السلام علیکم. میں انہی کی بات سے کروں گی کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم تعزیت بھی نہیں کرتے ہیں، ہم جہاں ڈیتھ پہ جاتے ہیں ہم وہاں پہ مینشن کرتے ہیں کہ یہ گھر والوں کی یہ غلطیاں تھیں، اس وجہ سے اس کی یہ ڈیتھ ہو گئی. ابھی ریسنٹلی اور ڈاکٹر کو سو کرنے کا سوچنے لگتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی، اس نے نیگلیجنس کی ہے. ابھی ایگزیکٹلی میرے بیٹے کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہوئی، اور میرے اپنے بہت کلوز ریلیٹیوز، میں کہوں گی کہ میرے پیرنٹس بھی، بہن بھائی بھی، سب یعنی میرے گھر میں، تو وہ اب ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ غلطیاں ہماری مینشن کرنا شروع کر دی ہیں انہوں نے کہ یہ غلطیاں تھیں ان کی، اس وجہ سے اگر یہ ایسے نہ کرتے تو ایسے ہوتا، ایسے. آپ بلیو کریں کہ 3 دن گزرنے کے بعد میں نے بہت رسپیکٹ سے کہا کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمارے گھر آئے، اب آپ لوگ اپنے گھر چلے جائیں. یعنی آپ اتنا اریٹیٹ دوسروں کو کر دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ایک لانگ سٹے لے لیتے ہیں، اور وہاں پہ صرف ہمارا مقصد رہنے کا یہ ہوتا ہے کہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ ہم کسی کا دکھ بانٹنے نہیں جا رہے ہوتے ہیں، ایکچولی ہم وہاں کا انوائرمنٹ دیکھنے اور اس کو جج کرنے جا رہے ہوتے ہیں. اصل میں جب تک زندگی میں کوئی مفید کام ہے نہیں، کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو یہ حرکتیں ختم نہیں ہو سکتی. افسوس ہے. آگے چلیں. آپ کی بات سے متعلق آگے آ رہی ہے حدیث، بال کی کھال اتارنے والے ہلاکت میں ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلک المتنطعون قالها ثلاثا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے. ہلک المتنطعون وہ ہیں جو تکلف اور غلوب کرنے والے ہیں، اور وہ اپنے اقوال اور افعال میں حدود پھلانگنے والے ہیں، یعنی حد سے بڑی ہوئی باتیں کرنا، ایک چیز کی ایکسٹریم تک پہنچ جانا. من حدیث ابن مسعود مرفوعا والمتنطع هو المتعمق البحاث عما لا يعنيه. ابن مسعود سے مرفوعا روایت ہے کہ المتنطع وہ شخص ہے جو ایسی بات کی کرید کرتا ہو جس میں کوئی فائدہ نہیں. یعنی مثلا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو سرسری تو معلوم کرنا چاہیے کہ کیا بیماری تھی یا کیا تکلیف ہوئی، لیکن اس میں پھر آگے
ان نیسیسری ڈیٹیلز میں چلے جانا، کھود کرید کرنا، اور پھر کبھی ڈاکٹرز کو بلیم کرنا، کبھی گھر والوں کو کرنا، یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں، کیونکہ ان کا فائدہ کچھ نہیں. جانے والا چلا گیا، اب آپ سے غلطی ہوئی یا کسی اور سے ہوئی یا نہیں ہوئی، اب ان باتوں کو بار بار دہرانے سے کیا اس کو قبر سے ہم واپس نکال لائیں گے؟ نہیں. تو یہ بے فائدہ باتیں ہیں. سنی سنائی بات آگے پہنچانے والے کے لیے وعید. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے، تحقیق کیے بغیر ہر میسج کو آگے فارورڈ کر دے جس کے نیچے لکھا ہوا کہ اس کو آگے فارورڈ کرو. اور بعض اوقات بالکل من گھڑت اور فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور اس میں دوسرے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ، یا بعض اوقات بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں جو اس میسج کو فارورڈ کرے. وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایک شیخ احمد کا خواب ہوتا تھا، اس وقت پیپر آتا تھا اور اس وقت فوٹو کاپیز بھی نہیں ہوتی تھی، ہاتھوں سے 10 دفعہ لکھنا پڑتا تھا، اور دھمکیاں دی ہوتی تھی کہ جو نہیں لکھ کے آگے بھیجے گا اس کی کیا کیا تباہیاں ہو جائیں گی. تو یہ بھی سب جھوٹ کی اشاعت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. یعنی بجائے اس کے کہ آپ کسی کے پروپیگنڈے میں آئیں، بلکہ اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور اگر بغیر تحقیق کے آپ نے بات پھیلائی تو اسی میں شامل ہو جائیں گے جس کی یہاں پر وعید آ رہی ہے، یعنی جھوٹوں میں شمار ہوں گے. سچوں کی بجائے نام جھوٹوں میں لکھا جائے گا اگر جھوٹ کو پھیلانے والے ہوں. قال مالک اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع. امام مالک نے فرمایا جان لو کہ جو شخص ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے وہ غلطی سے محفوظ نہیں رہ سکتا، وہ غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، اور نہ ہی ایسا شخص کبھی امام بن سکتا ہے. مقتدی کا لفظ کاٹ دیں. اس حال میں کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے.